کہا مولا کیا مجھے اپنے اس بیٹے کی زیارت کروائیں گے؟ مولا نے فرمایا ابھی تو دیکھ لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ خیمے سے نکلا، جو ہی وہ آل محمد کے دروازے سے باہر نکلا، مولا نے فرمایا یہ جو بچہ آ رہا ہے یہی میرا اکبر ہے۔ یمنی کہتا ہے مولا میں نے اللہ کے رسول کی شکل نہیں دیکھی تھی، ذرا اس بچے سے کہو نا چہرے کا نقاب ہٹا کے مجھے اپنی زیارت تو کروائے۔ حسین نے حکم دیا، اکبر نے نقاب ہٹایا۔ یمنی جب زیارت کر بیٹھا، یمنی کہتا ہے مولا میں نے کبھی اللہ کے رسول کو صحابہ کرام میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ ذرا اکبر سے کہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھ کے دکھائے۔ اکبر حسین کے کہنے پہ بیٹھ گیا۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد اللہ جانے یمنی کو کیا خیال آیا، یمنی کہتا ہے مولا میں نے کبھی اللہ کے رسول کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ ذرا اکبر سے کہیں چل کے دکھائے۔ اکبر نے چلنا شروع کیا حسین کے حکم پر۔ عزادارو اکبر جب چل رہا تھا نا، حسین کی اکبر کی پشت پہ نظر آئی، حسین کی آنکھیں نہیں تھی، ساون کے بادل تھے جو برس پڑے۔ یمنی رو کے کہتا ہے مولا جب بیٹے چلیں تو باپ خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یمنی مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کرے، اکبر کہتا ہے مولا میں کجا اور اکبر جیسا بیٹا کجا، ایسا بیٹا تو کسی نبی کو نہیں ملا جیسا بیٹا آپ کو ملا ہے۔ فرمایا میں صرف تیرے دل کا امتحان لینے کے لیے تو اسے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کرے اور اسی طرح ٹہلتے ہوئے چلتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے تیرے اس بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ یمنی کہتا ہے مولا میں ساری زندگی اسی غم میں روتا رہوں گا کہ میں اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مولا فرماتے ہیں یمنی بس تو صرف کانٹا چبھنے پر ساری زندگی روتے ہوئے گزار دے گا، لیکن میرا حوصلہ بھی دیکھ، یہی اکبر جوان ہوگا، اس کے سینے میں نیزہ ہوگا، مجھے اپنے ہاتھوں سے نکالنا پڑ جائے گا۔ عزادار و غیرت مندو، علماء شیعہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر جگہ علی اکبر کی شہادت پڑھو، مگر قبر حسین پر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر۔ کربلا میں قبر حسین پر علی اکبر کی شہادت پڑھنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے مذہب کا ایک مجتہد تھا، نام مہدی تھا۔ یہ مجتہد مہدی ہر جمعرات کو مجلس پڑھتا تھا۔ ایک جمعرات کو اس نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، شہادت پڑھ کے گھر واپس آیا، سو گیا۔ رات کو کیا دیکھا؟ حالت خام میں کہ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اس کے گھر میں کبھی کسی جگہ بیٹھ کے روتی ہے، کبھی کسی جگہ بیٹھ کے روتی ہے۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اے بی بی تو کون ہے اور یہاں کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اے مہدی میں تیرے نبی محمد کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا ہوں، بی بی میرے گھر میں آپ رو کیوں رہی ہے؟ کوئی میرے لائق خدمت ہو؟ تو بی بی نے فرمایا کہ مہدی میں صرف تیرے گھر میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تجھے منع کروں کہ آج کے بعد میرے حسین کی قبر پر اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر۔ بی بی کیوں میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ رسول زادی کہتی ہے نہیں روایت تو نے کوئی غلط نہیں پڑھی، تو نے شہادت صحیح پڑھی ہے۔ تو بی بی پھر منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا منع اس لیے کر رہے ہیں کہ تو پڑھ کے آ کے گھر میں سو گیا، لیکن جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے اس وقت سے شام سے آ کے میری بیٹی زینب حسین کے گلے میں بائیں ڈال کے دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں۔ جب میں جاتی ہوں حسین کو تسلی دینے کے لیے، کبھی نانا جاتا ہے تسلی دینے کے لیے، لیکن جب میں اور میرا بابا تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں نا، حسین کہتا ہے اماں اور نانا آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیا میرا اکبر کوئی نیزوں کے قابل تھا؟ ایک
منزل اور آگے بڑھاؤ، مصائب کی انتہا ہو رہی ہے۔ عزادار و غیرت مندو، جو روز عاشور کے اعمال کرتے ہو، روز عاشور کے اعمال میں ایک نماز ہے، نماز متحرک، جس میں نمازی 7 مرتبہ آگے جاتا ہے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتا ہے، ہر قدم پہ کہتا ہے رضیت باللہ رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا ہے کہ نماز میں تو سکون واجب ہے، یہ کون سی نماز ہے جو عاشور کے دن چل کے پڑھی جاتی ہے؟ عزادارو سنو گے، تاریخ یہی کہتی ہے جب حسین کا اکبر گھوڑے سے اتر گیا نا، اس وقت تیرا مولا حسین 7 مرتبہ آگے بڑھا، ہر قدم پہ کہتا تھا رضیت باللہ رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ 7ویں قدم پہ جب تیرا مولا جاتا نا، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، حسین کو کوئی چیز نظر نہ آتی، پھر یہی کہتا ہوا تیرا مولا واپس آتا۔ عزادارو، تیرا مولا 7 مرتبہ آگے بڑھا، ہر مرتبہ حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب 7ویں مرتبہ بھی بیٹا نظر نہیں نہ آیا، اس وقت تیرے مولا نے کام کیا کیا؟ دونوں کونیاں زمین پہ دونوں کونیاں زمین پہ رکھ کے کہا یا علی ادرکنی، بابا علی میری مدد کر، مجھے میرا اکبر نظر نہیں آتا، بابا علی میری مدد کر، مجھے میرا اکبر نظر نہیں آتا۔ عزادارو، جو لوگ آج کی مجلس میں ماتم کرنا چاہتے ہو، صرف 2 منٹ کے ساتھ مزاج ملاؤ۔ اگر ہر بندہ اٹھ کے نہ ماتم کرے، پھر میں نے دروازہ زہرا سے مانگا کیا ہے؟ مجھے قسم ہے غازی کے اس علم کی، جب میں مشہد مقدس امام رضا کی زیارت پر گیا، مجھے کسی نے بتایا یہاں جو 4 دعائیں مانگی جائیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مجھے قسم ہے غازی کے علم کی، میں نے امام رضا کے روضے کی جالی پکڑ کے صرف ایک بات کی، مولا تیرے دروازے پہ نہ دولت مانگنے آیا ہوں، نہ شہرت مانگنے آیا ہوں، صرف ایک شے مانگنے آیا ہوں، مولا مجھے وہ انداز دے دے کہ میں مصائب پڑھوں اور پردے میں آئی ہوئی تیری دادی زینب راضی ہو کے چلی جا۔ عزادارو غیرت مندو، سنو گے جملہ؟ تیرے مولا نے دونوں کونیاں زمین پہ رکھا، کہا یا علی ادرکنی، بابا علی میری مدد کر، مجھے میرا اکبر نظر نہیں آتا۔ عزادارو، اب یہ ذاکری کی لفظیں نہیں ہیں، حدیث ہے میرے مولا کی۔ مولا فرماتے ہیں یا بنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد میری آنکھیں بجھ گئی، اکبر تیرے بعد میرے سامنے اندھیرا چھا گیا، ساری دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی، اس لیے کہ مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو غیرت مندو، یہ کہہ کے تیرا مولا آگے بڑھا۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتا ہے حسین بر لاش پسر زانو بزانو رسید، چل نہیں سکتا تھا زانو اور کونیوں کے بل چل کے، جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا۔ عزادارو، ادھر تیرا مولا زانو اور کونیوں کے بل چل کے آ رہا ہے، ادھر کیا حالت ہے؟ ادھر مقتل میں ایک فقیر ہے جس کے ہاتھ میں ایک جام ہے، بار بار جام سر پہ مار کے کہتا ہے ہائے جوان، ہائے جوان۔ مولا فرماتے ہیں فقیر، کوئی تیرا جوان بھی مارا گیا جسے تو رو رہا ہے؟ کہا نہیں، میرا اپنا تو کچھ نہیں لگتا تھا، مگر یہ جو سامنے خیمے ہیں نا، ان خیموں سے ایک نوجوان باہر نکلا، جو ہی وہ جوان باہر نکلا، ادھر سے فوج نے ایک اعلان کیا کہ 1 کے مقابلے میں 1000 نوجوان جائیں، اس لیے کہ یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے۔ 1 کے مقابلے میں 1000 نوجوان جائیں۔ اس وقت میں سمجھ گیا یہ کوئی بڑا بہادر ہے جس کے مقابلے میں 1000 نوجوان جا رہے ہیں۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نوجوان تو ہے اکیلا، تیرے مقابلے میں آ رہے ہیں 1000، تو نے مارا ضرور جانا ہے، لیکن 1 مرتبہ اپنا چہرہ تو دکھا، مجھے اپنی زیارت تو کرا کہ تو کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ فقیر کہتا ہے جب میں نے کہا نا کہ مجھے زیارت کرا، جتنا بہادر تھا اتنا ہی سخی تھا، وہی گھوڑا روک کے اپنی نقاب کھولی،
نقاب کھول کے مجھے چہرہ دکھا کے کہتا ہے فقیر تو دیکھ، مگر اس چہرے کی عاشق تو مدینے میں رہ گئی۔ اللہ جانے مدینے والی فاطمہ صغریٰ اس نوجوان کی کیا لگتی ہے، بار بار ایک ٹیلے پہ جا کے کہتا تھا فاطمہ صغریٰ اب امیدیں ختم کر دے، اب تیرا اکبر نہیں آ سکتا۔ عزادار و غیرت مندو جب یہ سنا نا، مظلوم کربلا رو پڑے۔ جب مولا کو روتے ہوئے دیکھا نا، فقیر کہتا ہے کیوں ضعیف، تیرا یہ نوجوان کچھ لگتا تھا؟ امام فرماتے ہیں فقیر مجھ غریب کا بیٹا تھا، مجھ غریب کا بیٹا تھا۔ جب کہا نا مجھ غریب کا بیٹا تھا، فقیر دوسری طرف منہ کر کے کہتا ہے اگر تیرا یہ بیٹا تھا تو پھر میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، پھر میں تو اس سے ناراض ہوں۔ مولا نے فرمایا کیوں ناراض ہے؟ فقیر کہتا ہے ناراض اس لیے ہوں کہ بھلا اتنے خوبصورت نوجوان بھی کوئی باپ موت کے لیے بیچتا ہے؟ تو خود بوڑھا تھا، تو خود چلا آتا، خود قربان ہو جاتا، مگر بیٹے کو نہ بیچتا۔ جب کہا نا کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، بھلا ایسے خوبصورت نوجوان بھی کوئی میدان میں مرنے کے لیے بیچتا ہے؟ اس وقت تیرے مولا نے جواب میں فرمایا فقیر سچا تو بھی ہے، مگر میری بھی مجبوری تھی۔ مولا مجبوری کیا تھی؟ فرمایا فقیر تو بھی سچا ہے مگر میری مجبوری تھی، اگر یہ بیٹا نہ دیتا تو نانے کا دین نہیں بچتا تھا۔ جب کہا نا نانے کا دین نہیں بچتا تھا، فقیر کہتا ہے تو نانے کا دین بچانے کی بات کرتا ہے، کیا تو محمد کا نواسا حسین ہے؟ کہا ہاں میں وہی حسین۔ روتے بھی آؤ، ایک منزل اور آگے بڑھاتے آؤ۔ عزادارو، میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا مسلسل رونا سجاد اور زینب کا کام تھا۔ ہم بشر ہیں، تھک جاتے ہیں، ہماری فطرت میں تھکنا رکھا ہے، مگر مسلسل رو گئی حسین کو حسین کی حصے کی بہن۔ اتنا روئی کہ جب سجاد نے کفن کے اندر پھوپھی کی زیارت کی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا پھوپھی اماں اب تو رونا چھوڑ دو۔ بی بی کی آواز آئی سجاد جو حسین کو رونے کا حق تھا وہ تو زینب ادا